ایک واقعہ بہت پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک عورت سے نکاح ہوا۔ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اور بہت بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک عورت سے نکاح ہوا، اور اس عورت سے نکاح ہونے کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی۔ وہ عورت حمل سے رہی اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اس بچی کی محبت آنے لگی۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اس بچی کی محبت حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آنے لگی۔ وہ اپنی بچی سے محبت کرنے لگے، اپنی بچی سے کھیلنے لگے، اپنی بچی کو چومنے لگے۔ اس بچی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آنے لگی، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کم ہو چکی ہے، اپنی بچی کی محبت زیادہ ہو چکی ہے، اپنی بچی سے میں محبت زیادہ کرنے لگا ہوں، اور اللہ کی یاد میرے دل سے کم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ رات میں اپنے بستر پر لیٹے اور رات میں وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ ایسا کیوں؟ میرے دل میں اپنی بچی کی محبت زیادہ ہو چکی ہے، اللہ میرے دل میں تیری محبت کم ہو چکی ہے، اللہ ایسا کیوں؟ اور ایسا ہی وہ رات میں سو گئے۔ رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہے، اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں ڈوبنے والے لوگ ہیں، اللہ کا عشق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے اندر جانے لگے، خواب ہی میں وہ اس بھیڑ میں جانے لگے۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا کہ تم نہیں جا سکتے، کیونکہ تمہارے دل میں تمہاری بچی کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، مجھے جانے دو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل میں میری بچی کی محبت کو نکال دو، مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جس سے اللہ کی محبت کم ہو جائے۔ وہ اللہ سے خواب ہی میں دعا کرنے لگے، اللہ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جس سے اللہ کی محبت کم ہو جائے، اللہ یہ محبت تو لے لے، اپنے پاس لے لے۔ چنانچہ خواب ہی میں رونے کی آواز آنے لگی، اور ان کی اچانک آنکھ کھل گئی، تو گھر میں عورتیں رو رہی تھی۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کئی چھت پر، کئی دیوار پر چڑھی ہوئی تھی، وہاں سے گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسے بڑے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو اللہ کی محبت پر اپنے گھر والوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی ننھی سی بیٹی کو قربان کرنے۔ میں آپ سے قربانی نہیں چاہتا، میں آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم قربان کر دیں، ہم قربان نہیں کر سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لے، ہم اللہ کو روزانہ یاد کر لے، اللہ تیری یاد آئی ہے، اللہ میں تجھے یاد کر کے آج رو رہا ہوں، ہم اللہ کو روزانہ یاد کر لے، تو میرے پیارے دوستو اللہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لے، اللہ تیری یاد آئی ہے، اللہ میں تجھے یاد کرتا ہوں، ہم سب مل کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے باطن کا علاج کروائیں گے، اپنے باطن کو سدھاریں گے، اپنے دل کی صفائی کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہونے سے پہلے ہمیں اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کریں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کی محبت کرنے والے لوگ بہت سارے گزرے ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرنے والے بہت سے حضرات ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کی ایک حدیث بتانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرے، جو آدمی اللہ کا ذکر کرے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے،
تو اس کے لیے زمین اور آسمان اور وہ جگہ اور وہ حصہ، وہ تمام کے تمام چیزیں رونے لگتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ چیزیں کیوں روتی ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ وہ ساری چیزیں اللہ کے دربار میں کہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزوں سے پوچھتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے سے پوچھتے ہیں، اس زمین کے حصے سے پوچھتے ہیں، اس جگہ سے پوچھتے ہیں، اس آسمان کے حصے سے پوچھتے ہیں آپ لوگ روتے کیوں ہو، اس آدمی کے مرنے پر روتے کیوں ہو؟ تو وہ جگہ اور وہ حصہ اور وہ آسمان اور وہ زمین وہ تمام کے تمام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آدمی بہت ذکر کرتا تھا، اللہ یہ اس جگہ بیٹھ کر تیرا نام لیتا تھا، آپ کا ذکر کرتا تھا، آپ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، آپ کی محبت میں مشغول رہتا تھا، یا اللہ ہمیں بہت سکون نصیب ہوتا تھا، ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، اللہ یہ چلا گیا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے پیارے دوستو، جب اللہ کو یاد کرنے والا آدمی دنیا چھوڑ کر چلے جائے، اس کو انسان تو نہ یاد رکھ کے چلے گا مگر اس کو بے جان چیزیں یاد رکھتی ہے، آسمان یاد رکھتا ہے، زمین یاد رکھتا ہے، وہ جگہ اور وہ حصہ یاد کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہمیں کب ملے گا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو اور اللہ کی محبت کو ہم پہلے اپنے دل میں بٹھا لیں، ہم اپنے دل میں اس کو جگہ دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، تو مجھے آپ کو دوسرا پیغام دینا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی محبت کرے۔ اللہ کے یاد کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو ان کا مقام بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں۔ آج اجمیر میں آرام کرنے والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہاں کے کچھ ولیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج میرا محبوب خواجہ معین الدین آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے، اس کے اکرام کے لیے کھڑا ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے، ان کے اکرام کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو میرے پیارے دوستو، ان کے پیشانی پر نور سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں گیا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں، ایسی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ تھے، اور ہم ہیں کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ نے حالانکہ ہمیں کپڑا دیا، ہمیں اللہ نے بدن اچھی چیزیں دی، اچھے اخلاق دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں کھانا دیا، ہمیں پینا دیا، ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی، اس کے باوجود ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آج ہم اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ سے غداری کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے کے بجائے ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں، جھکنے کے بجائے جھکتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ یہ بیماری میں پورا کا پورا ہندوستان اور پوری کی پوری دنیا بیماری میں چل رہی ہے۔ اس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم اپنی زندگی کو سدھار لے اور اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے اور اپنی زندگی کو سدھار لے، ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بھی بن جائیں گے، ذاکرین میں ہمارا شمار ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، تو پہلا کام میں نے آپ کو بتایا، ہم ظاہر کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح باطن کی بیماری کا علاج کریں، اور ظاہر کی بیماری کا علاج ہم ڈاکٹروں کے پاس جا کر کرتے ہیں، اسی طرح باطن کی بیماری کا علاج ہم اللہ والوں کے پاس جا کر کریں۔ دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کی محبت کو پہلے نمبر پر رکھے۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اللہ کی محبت کو پہلے نمبر پر
رکھا اور اپنی بچی کی محبت کو دوسرے نمبر پر رکھا اور اللہ کی محبت کو بچی کی محبت پر اللہ کی محبت کو قربان کر دیا بچی کی محبت پر، تو دوسرے نمبر پر ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو رکھے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں باقی رکھے، ہمیشہ اللہ کی یاد کو باقی رکھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب بنا دے گا۔ تیسری بات مجھے آپ کو کرنی تھی کہ جس طرح ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتارتے ہیں، اسی طرح ہم نبی کی محبت کو بھی اپنے دل میں اتاریں، نبی کی محبت کو اور نبی کی اطاعت کو بھی ہم اپنے دل میں اتاریں، نبی سے بھی محبت کریں، نبی کی اطاعت بھی کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں۔ ہمیں اگر اوپر کی منزل پر چڑھنا ہے، اوپر کی طرف چڑھنا ہے، تو ہمیں اوپر کی طرف چڑھنے کے لیے ہمیں کسی چیز کا استعمال کرنا ہوگا، یا ہم رسی کا استعمال کریں گے، یا ہم سیڑھی کا استعمال کریں گے، یا ہم لفٹ کا استعمال کریں گے، یا ہم کسی سہارے کے ذریعے اوپر چڑھیں گے۔ ہم یہ چاہے کہ نیچے کھڑے کھڑے میں ڈائریکٹ اوپر پہنچ جاؤں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، جب ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ اوپر ہے تو ہمیں نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور ہمارے نبی ہمارے لیے سہارا بن کر آئے، ہمارے لیے ہمارے نبی لفٹ بن کر آئے۔ ہم اس لفٹ میں، اس سہارے میں چڑھ جائیں گے، یعنی نبی کی محبت کو اور نبی کی اطاعت کو ہم اپنے دل میں اتار لیں گے، اپنی زندگی میں اتار لیں گے، اور اس کے بعد سوار ہو کر چلنا شروع کریں گے۔ کل قیامت میں ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت 3 باتیں بتائی۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم آج کل گھروں میں ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج بہت ہی سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ چیز دیکھی گئی، سب سے زیادہ وہی اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم اس سبق پر عمل نہیں کرتے۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں دیکھی گئی، ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کڑھن رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نا اتفاقی رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور کینہ اور بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج تو بہت حد پار ہو چکی، ماں باپ سے بھی ہم محبت نہیں کرتے، ہم ماں باپ سے بھی جلن رکھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کو ہم جھڑکتے ہیں، والدین کو ہم مارتے ہیں، والدین کو ہم جھڑک دیتے ہیں، والدین کی بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں گھر میں بٹھایا، اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، اللہ ہمیں پلا بھی رہا ہے، آج سب کچھ اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ ہمیں صرف ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے، اچھی چیزیں پیش کرنا ہے اور اچھے اخلاق دکھانا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ ماں باپ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے۔ تو مجھے آپ کو چوتھا کام یہ بتانا تھا، ہم ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرے، ان سے مل جل کر رہے، ان سے اتفاق کے ساتھ رہے، ان سے الگ نہ رہے، ان سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کریں، اخلاق سے پیش آنے والے کردار ہم آپس میں